کہ جسم اور روح جس سے انسان مرکب ہے، ان میں ہم نے ترجیحات کو چھوڑ دیا ہے۔ اسلام کو جو انسان مطلوب ہے وہ انسان مطلوب ہے جو جسم سے زیادہ اپنی توجہ روح کے اوپر رکھے۔ یعنی ہمارے دین اسلام کے اندر روح مقدم ہے اور جسم مؤخر ہے، اور ہمارے ہاں الٹ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جسم مقدم ہو گیا ہے اور روح تو بہت ہی پیچھے چلی گئی ہے نا۔ حالانکہ جسم بنا ہی 2000 سال کے بعد ہے۔ بشر کا جسم اگر وجود میں آیا ہے تو 2000 سال کے بعد آیا ہے، اور 2000 سال پہلے اس کی روح بنی ہے۔ ایک شرعی نقطہ نظر سے، ایک اسلامی اعتبار سے اگر ہم سمجھیں، روح کو اگر پہلے بنایا گیا ہے، جسم کو بعد میں بنایا گیا ہے، تو روح کا مرتبہ زیادہ ہوا، جسم کا مرتبہ کم ہوا۔ اور بزرگان دین نے جنہوں نے تربیت کی، انہوں نے اس کا یوں طریقہ سمجھایا کہ روح ہمیشہ سوار بن کر رہے اور جسم ہمیشہ سواری بن کر رہے۔ اگر جسم سوار ہو گیا اور روح سواری بن گئی تو پھر یہی جسم کے تماشے ہوں گے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے سامنے ہیں۔ روحانی رنگ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں تو صحیح، لیکن بہت کم، اور جسمانی رنگ اور ظاہر کا جو تماشا ہے اور میلہ ہے وہ ہر طرف ہے ہمارے سامنے۔ مرغابی جو ایک پرندہ ہے نا، مشہور پرندہ، ہوٹلوں کے اوپر بطور ڈش کے بھی دستیاب ہوتا ہے، آبی پرندہ ہے۔ آب کا مطلب پانی، فارسی میں آب پانی، آبی پرندہ ہے، یعنی پانی میں رہنے والا پرندہ ہے۔ لیکن اہل ذوق نے ایک بڑی ذوق بری بات کی ہے کہ وہ پانی میں ہی رہتا ہے، اس کا اڑنا بچھونا، رہن سہن، غذائی نظام سب پانی سے وابستہ ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ پرندہ ساحل پر آتا ہے، کنارے پر آتا ہے، اپنے آپ کو وہ یوں جھاڑتا ہے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے پروں کے اوپر باقی نہیں رہتا۔ اس کا رہن سہن پانی میں ہے، لیکن پانی سے جب وہ باہر نکلتا ہے تو اپنے آپ کو یوں جھاڑتا ہے جیسے پرندوں کی عادت ہوتی ہے جھاڑنے کی، کہ اس کے وجود پر، اس کے پروں پر، اس کے جسم پر پانی کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہتا، وہ پانی سے یوں جدا ہو جاتا ہے۔ تو رہنا تو ہے ہمیں ظاہر میں، جو بھی زندگی ہے گزارنی تو ہے ہمیں دنیا داری میں، لیکن بزرگان دین جو اسی دنیا میں رہتے ہوئے کامیاب ہوئے، اللہ کا قرب انہوں نے حاصل کیا، تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ دنیا کا کوئی بھی اثر ان کے اوپر باقی نہیں رہا۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا کا شکار نہ ہوئے، کیونکہ انہوں نے روح کو ہمیشہ سوار کیا اور جسم کو ہمیشہ انہوں نے سواری کیا۔ انہوں نے کبھی جسم کو روح کے اوپر سوار نہیں ہونے دیا۔ اس کی زندہ مثال حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ معرفت بھرا ایک فرمان ہے۔ فرماتے تھے کہ دنیا کو میں نے دل کے دروازے پر بٹھا رکھا ہے، حسب ضرورت ہاتھ بڑھایا اور ضرورت کی چیز لے لی، ورنہ دنیا کو دل میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ جو چیز دروازے سے باہر ہے وہ باہر ہی رہے گی نا۔ تو فرمایا جب ضرورت ہوئی ہاتھ بڑھایا اور دروازے کے باہر سے چیز لے لی، لیکن دنیا کو ہم نے اپنے اندر نہیں آنے دیا۔